نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ اللہ یاری صاحب کی ایک ویڈیو ہے، اس کا جواب ہے۔ اللہ یاری صاحب نے احتجاج تبریسی شیعہ کی کتاب ہے، اس میں سے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سوالات کرتے ہیں ابو بکر صدیق سے، اور ابو بکر صدیق یہی کہتے جا رہے ہیں کہ یہ فضیلت آپ کی ہے، میری نہیں ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آباء طاہرین سے روایت کرتے ہیں، لما کان من امر بیعت ابی بکر و بیعت الناس له، جب لوگوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا تو ابو بکر نے کہا حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک حدیث سنی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلال، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کی اجماع، اللہ میرے امت کو ایک غلط بات پہ جمع نہیں کرتا، اگر میری امت ایک بات پہ جمع ہو جائے تو اتمن صحیح ہے۔ فلما رأيت اجماعهم اتبعت قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے امت کی اجماع دیکھی ہے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبول کیا ہے۔ وأحلت ان يكون اجماعهم على خلاف الهدى من الضلال، اور میں نے کہا کہ اگر امت کی اجماع میری خلافت پہ ہو گئی ہے تو پھر یہ تو محال ہے کہ ان کی اجماع کسی باطل بات پہ ہوئی ہو۔ فأعطيتهم قول الإجابة، تو میں نے ان کی بات مان لی، ولو علمت ان احدا يتخلف لم تنعت، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ کوئی شخص مخالف ہے میری خلافت کا تو میں کبھی قبول نہیں کرتا۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اما ما ذکرت من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلال، اے ابو بکر تو نے جو اس حدیث کا نقل کیا ہے کہ اللہ جمع نہیں کرتا میری امت کو گمراہی پر، افکنت من الامت ام لم اکن، یہ بات بتاؤ کیا میں اس امت سے تھا یا نہیں، میں اس امت سے ہوں یا نہیں ہوں؟ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت ایک بات پہ غلط بات پہ جمع نہیں ہوتی، اجماع نہیں ہوتی، تو میں اسی امت سے ہوں یا کسی اور امت سے ہوں؟ قال بلا، اس نے کہا کہ جی ہاں آپ اسی امت سے ہیں۔ قال وكذلك العصابة الممتنعة عنك، اور اسی طرح جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بیعت نہیں کیا، سلمان، عمار، ابو ذر، مقداد، سعد بن عبادہ، اور اس کے ساتھ جو انصار میں اس کے پیروکار ہیں، یہ سب لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت نہیں کیا وہ اسی امت سے ہیں۔ ابو بکر نے کل من الام، ابو بکر نے کہا کہ یہ سب اسی امت سے ہیں۔ قال علی علیہ السلام فكيف تحتج بحديث النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وامثال هؤلاء قد تخلفوا عنك، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تو تم کیسے اجماع والی حدیث سے تم دلیل لاتے ہو، استدلال کرتے ہو، حالانکہ خود کہتے ہو کہ یہ لوگ اسی امت میں سے ہیں، اور وہ لوگ ہم جانتے ہیں کہ میں نے اور ان لوگوں نے آپ سے بیعت نہیں کیا۔ وَلَيْسَ لِلْأُمَّةِ فِيهِمْ طَعْنٌ وَلَا فِي صُحْبَتِهِ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وَلَا صُحْبَتِهِ مِنْهُمْ تقصیر، اور سب جانتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، ان کے صحابی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قال ما علمت بتخلفهم إلا من بعد إبرام الأمر وخفت إن قعدت عن الأمر أن يرجع الناس مرتدين عن الدين، اور ابو بکر نے کہا کہ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا، میں نے پہلے خلافت قبول کی، بعد میں پتہ چلا کہ آپ فلان 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 یہ لوگ مخالف ہیں بیعت کے۔ پہلی تو یہ ہے کہ اس روایت میں سند ہی نہیں ہے، بے سند روایت ہے، گھڑی گئی ہے، اور وہ اس کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ مشہور روایتیں ہیں، جس میں کس نے سنا، کون سے گواہ ہیں لوگ، نہ گواہ ہیں نہ سننے والے ہیں نہ کچھ ہے، بس وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مشہور روایت ہے تو اس نے وہ مشہور روایت پڑھ دی۔ اس میں پہلا سوال تو یہ ہے ابو بکر صدیق سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ آپ خلیفہ کس طرح سے بنے، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ امت کا اجماع تھا تو میں اس وجہ سے خلیفہ بناؤں، تو امت کے اجماع کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میں اور عمار اور مقداد اور ابو ذر غفاری کیا یہ امت میں نہیں تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ امت کا اجماع تھا، ہم لوگ تو اس امت کے اجماع میں نہیں تھے، تو یہ امت کا اجماع کیسے بنا جو آپ نے کیا؟ اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت، ترمذی کی روایت ہے کہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو ہم تو تھے ہی نہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں، ان کے اس دلیل کو، یہ نہج البلاغہ ہے، حضرت علی کی کتاب ہے، اس میں حضرت علی خود فرماتے ہیں
لئن كانت الامامت لا تنعقد حتى يحضر عامة الناس فما الى ذلك سبیل. اگر خلافت کا انعقاد تمام افراد امت ایک جگہ اکٹھا ہونے سے ہو تو اس کی کوئی سبیل ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اجماع جو ہے امت کا، ساری امت اکٹھی ہو جائے، یہ 100% ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو کچھ لوگ نہ بھی ہوں، خاص آدمی ہوں، عام نہ ہوں، تو یہ ہو جاتی ہے یہ اجماع. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا کون ہے؟ یہ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 342 ہے. یہ اردو اس کا ترجمہ ہے. قائد ملت جعفری حضرت علامہ مفتی جعفر حسین کی جو ہے نا یہ اس نے تفسیر کی ہے اس کی نہج البلاغہ کی، اور اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ 100% ہونا ناممکن ہے، اور اگر خاص لوگ ہوں اور کچھ نہ بھی ہوں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے نہیں کی بیعت ابو بکر صدیق کی؟ کان الذی انکر علی ابی بکر 12 رجلا من المہاجرین. صرف 12 بندے تھے جنہوں نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی. اب مجھے بتاؤ کہ 12 بندے صرف ایک ہوں، ساری امت. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آخری حجت الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ تھے. 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف اگر کسی کی بیعت پر اکٹھے ہو جائیں اور 12 آدمی اس کو انکار کر دیں تو مجھے بتائیں کہ یہ اجماع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر 1.25 لاکھ کو بھی ہم لے لیں اور 12 آدمی نہ ہوں کسی چیز پر، اتنے لوگوں کا اکٹھا ہونا، یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بندہ جو تھا صدیق تھا، سچا تھا، ہر حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحابی تھا اور وہ اہل تھا اس چیز کے لیے. اگر نا اہل پر آپ لوگ مجھے بتائیں 200-250 بندے بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اتنے بندے اکٹھے تھے. پھر یہ ہے کہ یہ بھی لکھا ہے کہ قرات کے ساتھ بیعت جو ہے نا حضرت علی نے بھی کی ہے. احتجاج تبریزی میں ہی ہے، حضرت علی نے بھی قرات کے ساتھ بیعت کی ہے ابو بکر صدیق کی، اور اقداد عمار ابو ذر نے بھی کی ہے. تو یہ کہنا اس معاملے میں کہ سارے لوگ 100% ہوں تو پھر وہ بیعت ہوتی ہے ورنہ اجماع نہیں ہوگا، تو یہ بات غلط ہے. پھر دوسرا سوال یہ کیا ہے انہوں نے کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا؟ تم نے کیا تھا یا میں نے کیا تھا؟ فأنشدك بالله أنا المجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذكران للمسلمين أم أنت؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا ابو بکر مجھے بتاؤ اس زمانے میں جب کوئی مسلمان نہیں تھا، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کس نے قبول کیا؟ تو نے یا میں نے؟ کس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہا ہے، تو نے یا میں نے؟ ابو بکر نے کہا بل انت. ابو بکر نے کہا نہیں آپ تھے وہ. تو ابو بکر نے کہا کہ تم نے کیا تھا. میرے بھائیوں یہ باتیں ساری اس کی جڑتو گھڑی ہوئی ہیں. یہ صحیح بخاری ہے. کال عمار بن یاسر، عمار بن یاسر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ، میں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وما معہ، اور ان لوگوں کو کسی کو نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، الا سوائے 5 عابدن، 5 جو ہے نا وہ غلام، و مراتان، اور 2 عورتیں تھیں، و ابو بکر، اور ابو بکر کو میں نے دیکھا. وہ جو ہے نا وہ یعنی کہ غلام یعنی بچے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر 8 سال تھی، اور ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے 2 سال کم تھے. اور باقی بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور ایک ہے نا باندھی تھی، وہ اسلام لائی تھیں. اور یہ ابو بکر کہتا ہے کہ 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر صدیق. اگر دیکھا جائے تو مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے نوجوانوں میں، اور بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ. تو اوائل الاسلام ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر نے کہا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے کی؟ دوسری یہ بات ہے، تھوڑا سا سوچیں، ایک بچہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا ممبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش کی ہے، ان کو کھانا کھلاتے رہے، ہر چیز کرتے رہے، پرورش کرتے رہے، اور چچا زادے بھائی بھی ہیں. تو اس کا اسلام لانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ایک شخص ایک اور قبیلے سے
ان کی ہم عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو تیم قبیلے سے آئے اور وہ اسلام قبول کر لے، جو کہ ہم عمر بھی ہو، نوجوان بھی ہو، اس کا زیادہ جو ہے نا اہمیت دی جائے گی، کیونکہ وہ ایک ہم عمر ہے، نوجوان ہے، اور وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچہ ہے، پھر گھر کا ممبر ہے۔ گھر کا ممبر کسی کے ساتھ تعاون کرے، مدد کرے، اس کی امپورٹنس اتنی نہیں ہوتی جو غیر قوم کا بندہ آ کر آپ کی مدد کرے۔ کس کو آپ اہمیت دیں گے؟ گھر کے بندے کو اہمیت دیں گے، اور خصوصاً جو آپ کا بیٹا ہے جس کی آپ پرورش کر رہے ہیں، یا وہ دور کا بندہ، دوسرے قوم کا بندہ ہو، آپ کی مدد کے لیے نکلے، ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہو، کس کی اہمیت زیادہ ہوگی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سے، ابو بکر صدیق نوجوانوں میں سے تھے، سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا ابو بکر نے کچھ جواب نہ دیا اور کہا ہاں آپ پہلے تھے تو میں بعد میں آیا ہوں، تو یہ باتیں ساری اس کی غلط ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ موت کے بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سلایا تھا؟ آپ تھے یا میں تھا؟ اللہ کا قسم دیتا ہوں، انا وقیت بنفسی، انا وقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسی یوم الغار ام انت؟ مجھے تجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے بتاؤ ابو بکر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر، اپنے بستر پہ شہید ہونے والے تھے، اور کفار دیکھ رہے تھے کہ آج اس بستر پہ کوئی سونے والا ہے یا نہیں ہے، اس وقت وہ موت کا بستر تھا، کس نے اپنی جان وہاں پہ سو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی؟ تو تھا یا میں تھا؟ ابو بکر کا نہیں، آپ تھے۔ ہجرت کی رات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کے چلے گئے تھے اور ابو بکر کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ اگر فضیلت ہوتی تو قرآن مجید میں آتی، لیکن ابو بکر کو جو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ واقعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر سلا کے گئے ہیں تو یہ واقعہ حدیث کے شریف کے اندر آیا ہے، قرآن مجید میں نہیں آیا۔ قرآن مجید کی فضیلت حدیث سے زیادہ ہے، لہذا ابو بکر کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بھائیو تھوڑا سا سوچیں، اس پر بھی ایک پوائنٹ ہے آپ کو وہ بتا رہا ہوں، اس پر ذرا غور کریں۔ ایک شخص ہے جو کہ مستقبل میں امام ہے یا خلیفہ ہونے والا ہے، جیسے شیعہ کہتے ہیں علی کا حق تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے کہ علی میرے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے خلیفہ بنے گا اور ابو بکر نہیں بنے گا، تو موت کے بستر پر سلانا کس کو جائز تھا؟ ایک وہ شخص شیعہ کے حساب سے یہ ہے کہ ابو بکر تو عام آدمی تھا، تو عام آدمی کو موت کے بستر پر سلا کے جانا چاہیے، یا اس کو لینا جانا چاہیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں وہ امت کی امامت سنبھالے گا اور خلافت سنبھالے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ صاحب ظاہر ہے کہ یہاں پر وہ آدمی جس کو خلافت سنبھالنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے جاتے اور ابو بکر کو بستر پہ لٹا جاتے کہ اگر اس کو مار بھی دیا جائے تو خیر ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو لے گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پہ سلا دیا۔ یہ ثابت کر دیا کہ ابو بکر کی فضیلت، کہ ابو بکر کسی طرح نہ مارا جائے، وہ صحیح سلامت ہو، میرے ساتھ ہو، کیونکہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، میرے تک یہ کافر نہیں پہنچیں گے۔ ابو بکر سلامت کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، وہاں اگر مارا جائے تو پھر امت کا نقصان ہوگا۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ ہوتی کہ میرے بعد خلیفہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو یقیناً ان کو بسترے پر مروانے کی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھوڑتے۔ یہ پوائنٹ ہے، آپ دیکھیں، اس پر غور کریں کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے خلافت سنبھالنی نہیں تھی، ابو بکر نے سنبھالنی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سلامتی کے طور پر اپنے ساتھ لیا اور بستر پر جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ رہیں اور امانتیں دے کر واپس آ جائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کا واقعہ قرآن میں آیا ہے زیادہ فضیلت کی وجہ سے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر سونے والا واقعہ قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں آئے۔ پھر یہ ہے کہ حضرت علی پوچھتے جا رہے ہیں کہ میں ہوں یا تم ہو، میں ہوں یا تم ہو، یہ قرآن مجید کے خلاف ہے کہ اپنی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسکم، سورۃ النساء آیت نمبر 49 ہے۔ آپ لوگ اس کو ایسے شخص کو نہیں دیکھتے، ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے ہو جو اپنے نفسوں کو پاکیزہ ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے تم لوگ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ غرور کی نشانی ہے کہ ہر جگہ پر ابو بکر کو کہیں کہ تم تھے یا میں تھا، یعنی کہ یہ سارے جتنی بھی عظمتیں ہیں اور فضیلتیں ہیں تیری ہیں یا میری ہیں، یہ بار بار کسی کو کہنا اور وہ بھی سامنے ان کو تانا دینا، تو یہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے۔
اور یہ اپنے تقوی کے بھی خلاف ہے کہ بندہ کہے کہ ہر حساب سے میں آگے ہوں تو پیچھے ہے. اسی کو تکبر بھی کہتے ہیں. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا، یہ ہوا ہی نہیں، سند ہی نہیں ہے اس حدیث کی. سارا جھوٹ انہوں نے جو ہے نا گھڑ کے اس میں لگا دیا ہے، فضیلت بنائی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں مولا تجھے کہا تھا یا مجھے کہا تھا؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ تم ہو، من کنت مولا فہذا علی مولا. أنشدك بالله أنا المولى لك ولكل مسلم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير أم أنت؟ ابو بکر تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں، بتاؤ ہر تیرا مولا اور ہر مسلمان کا مولا یوم غدیر کے حدیث کے روز ہے، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، تیرا مولا اور ہر مسلمان کا مولا وہ تو ہے یا میں ہوں؟ ابو بکر نے کہا بل انت، بلکہ آپ ہیں. بھائی یہ حدیث ہے اور قرآن مجید کے اندر آیت ہے فإن اللہ و مولا و جبریل و صالح المؤمنین، سورۃ التحریم آیت نمبر 4 ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تو اللہ ہے، و جبریل، اور جبریل بھی ہے، و صالح المؤمنین جمع کے سیگے ہیں، اور جتنے صالح مومنین ہیں سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں. تو ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا نہیں تھا، ساتھ نہیں تھا ہجرت کی رات، تو وہ بھی مولا ہو جاتے ہیں. یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے. صرف علی مولا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جبریل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے. تو یا علی کے لوگ کہتے ہو علی مولا، تو جبریل مولا کیوں نہیں کہتے؟ یہاں تو نام ہے ان اللہ مولا و جبریل و صالح المؤمنین، جبریل بھی مولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو علی مولا کہتے ہو تو جبریل مولا کیوں نہیں کہتے؟ تو یہ بات غلط ہے. سارے مومنین جتنے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، مددگار ہیں، ساتھی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ کس کی ولایت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سورۃ مائدہ آیت نمبر 55، کہ تمہارا ولی یعنی کہ حاکم تو اللہ ہے، اس کا رسول ہے. اور والذین آمنوا، شیعوں کا ترجمہ یہ ہے، ولی کی معنی حاکم کرتے ہیں، اور وہ ہے ایمان لانے والا جو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور رکوع کے حالت میں زکوٰۃ نکالتا ہے. یہ شیعہ کا ترجمہ یہی ہے. اور ولی کی معنی کرتے ہیں حاکم، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے، ورسولہ. تو وہ شیعہ کہتے ہیں علی کلمہ پڑھتے ہیں وہ علی ولی اللہ، علی اللہ تعالیٰ کا حاکم ہے. یہ تو کفریہ کلمہ ہے، یہ تو کلمہ ہی صحیح نہیں ہے. اس کلمے کے اندر کفر ہے کہ ولیکم اللہ، اللہ تعالیٰ کا حاکم. کیوں کہ شیعہ ولی کی معنی حکمران کی لیتے ہیں، نگہبان کی لیتے ہیں. نگہبان، حاکم، جیسے وہ ہوتا ہے نا نکاح میں ولی ہوتا ہے عورت کا، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کیونکہ وہ نگہبان ہوتا ہے اس لیے اس کو ولی کہتے ہیں. تو وہ معنی وہاں لیتے ہیں یہ شیعہ کہ علی نگہبان ہے، دوست نہیں ہے ہمارا نگہبان ہے. تو یہاں پر کیا معنی ہے ہمارا؟ ٹھیک ہے، امت کا کہتے ہیں نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ امت کا ولی ہے، نگہبان ہے. یہاں تو ولیکم اللہ، یہاں تو ہے علی ولی اللہ، علی اللہ تعالیٰ کا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر حکمران ہے. یہ تو ترجمہ ہی غلط ہے. اگر وہ انہوں نے بنانا تھا حکمران کے معنی تو بھی یہی کہتے ہیں کہ علی ولی المومنین، یہ کرتے نا، یہ بناتے علی ولی المومنین، علی مومنین کا حاکم ہے. یہاں پر انہوں نے غلطی کر دی، کفریہ، ان کو پتہ ہی نہیں پڑا کہ کیا ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے غلطی کروا دی اور وہ کہتے ہیں علی ولی اللہ، علی اللہ تعالیٰ کا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکمران ہے، جو کہ یہ کفریہ کلمہ ہے، وہ بھی غلط انہوں نے کیا. اور یہ جو آیت ہے اس میں سارے جمعوں کی صیغے ہیں، یعنی وہ تمام مومنین آمن نہیں ہے اکیلا، یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے، ان کے سارے عاجزی اور رکوع کرنے والے ہوتے ہیں. حساب کے معنی انہوں نے غلط کر دی. یہ وہم راکعون میں واو کو بھی اڑا دیا، واو کو بھی وہم راکعون میں واو کو ختم کیا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں. زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، زکوٰۃ رکوع کی حالت میں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے بتایا؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کہیں نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالی ہو. چلو اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نکالی، پھر تم کہتے ہو کہ جو علی رضی اللہ عنہ کی پیروی نہ کرے تو وہ بے ایمان ہے.
تو چلو شیعہ کتنے لوگ شیعہ ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروی کرتے ہوئے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ پھر تو شیعوں کو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالنی چاہیے نا. تو اب وہ اپنے امام کی بھی پیروی نہیں کرتے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علی کو نہیں بتایا، ایسی کوئی آیت بھی نہیں ہے کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ نکالا کرو. تو چلو انہوں نے منع. پھر آپ لوگوں کے بعد میں 12 امام ہیں، 11 امام، وہ کس طرح زکوٰۃ نکالتے تھے؟ رکوع کی حالت میں نکالتے تھے. تو وہ بھی بات بھی نہیں ہے. تو یعنی کہ یہ ساری باتیں انہوں نے، جو چیز ثابت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو کہتے ہیں کہ ثابت ہے، تو پھر عمل خود شیعہ نہیں کرتے. پھر وہ کہتے ہیں انت منی بے منزل ہارون میں موسیٰ، یہ حدیث میرے لیے ہے، یہ اس حدیث میں فضیلت میرے لیے ہے یا تیرے لیے ہے؟ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ تیرے لیے ہے. میرے بھائیوں، کہ وہ شیعہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جیسے ہارون تھا، اسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم میرے لیے ہو، یعنی میرے بعد میں خلیفہ تم ہو. اللہ کے بندو، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہی نہیں بنائے، وہ تو یوشع بن نون بنائے. یوشع بن نون، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہارون علیہ السلام وفات کر چکے ہیں پہلے ہی. تو ہارون علیہ السلام تو پہلے ہی وفات پا چکا تھا، خلیفہ کیسے بنا؟ اسی چیز کے اوپر یہ تو شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے. ان میں سے جیسے آغا خانی ہیں، اسماعیلی ہیں، وہ حضرت جعفر صادق کا بیٹا جو اسماعیل تھا، اس کی جو ہے نا وہ امام مانتے ہیں. موسیٰ کاظم کو نہیں مانتے. موسیٰ کاظم کو 2 بیٹے تھے حضرت جعفر صادق کو، ایک اسماعیل جو وفات پا چکا تھا پہلے ہی، اور دوسرا تھا موسیٰ کاظم، وہ بڑا تھا، عمر کے حساب سے بڑا تھا اسماعیل، اور بڑا نیک بندہ تھا. تو وہ شیعوں کا ایک فرقہ ہے اسماعیلی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسماعیل کو امام مانتے ہیں. تو شیعہ ان کا یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو پہلے ہی وفات پا چکا تھا، لہٰذا موسیٰ کاظم بنے گا، امام اسماعیل نہیں بنے گا، وہ تو وفات پا چکا تھا. اللہ کے بندو، جب آپ اسماعیل کو نہیں مانتے کہ وہ وفات پا چکا ہے، تو پھر یہاں پر حضرت علی ہارون علیہ السلام وفات پا چکا ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کو کیسے خلیفہ سمجھتے ہو؟ تو اگر تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر آپ دیکھیں، یعنی کہ یہ کہ جیسے ہارون تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے خلیفہ نہیں بنے تھے، تو آپ بھی نہیں بنیں گے. یہی معلوم ہے، کیونکہ یوشع بن نون بنا، ایک اور بندہ تھا یوشع بن نون، وہ خلیفہ بنا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد. پھر یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کو جب اپنے ادھر چھوڑ کے گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے، تو ہارون علیہ السلام کو وہ چھوڑا تھا قوم کی حفاظت کے لیے. تو اس وقت وہ کنٹرول نہیں کر سکے تھے، اختلافات آ گئے تھے، بچھڑے کی گائے کی پوجا کر رہے تھے. تو یہ بھی اشارہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں لوگوں کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اختلافات بڑھ جائیں گے. اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی ملک، کافروں کا ملک فتح نہیں کر سکے. سارے اور صحابہ نے کیے ہیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ملک فتح نہیں کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے میں تم کو لے کر گئے تھے کیا یا ہم کو لے کر گئے تھے؟ قال فأنشدك بالله أبي برز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأهلي وولدي وولدي في مباهلة المشركين أم بك وبأهلك وولدك. ابو بکر یاد کرو اس دن کو جب نصارہ نجران آئے تھے، ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے نکلے تھے. کیا وہ میرے ساتھ، میرے زوجہ کے ساتھ اور میرے 2 صاحبزادوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے نکلے تھے، یا تیرے ساتھ اور تیرے زوجہ اور تیرے بچوں کے ساتھ نکلے تھے؟ کس کے ساتھ نکلے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا حکم آیا تھا؟ میرے بھائی، مباہلہ ہوا ہی نہیں تھا، مباہلے کے شروط طے ہو رہے تھے. اس میں واقعی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بی بی خاتون جنت اور امام حسن حسین کو لے کر گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ ابھی شرائط طے ہونے تھے، اور وہ شرائط بھی طے نہیں ہوئے، شرائط طے ہی نہیں ہوئے. کیونکہ قرآن مجید کی تو یہ آیت ہے کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین.
اللہ تعالیٰ کو حکم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نفسوں کو لے جائیں، آپ اپنی عورتوں کو لے جائیں، آپ اپنے بیٹوں کو لے جائیں، انفسنا جمع کسی کے ہیں۔ اگر وہ مبالغہ ہوتا تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر عمل کرتا۔ جمع کا سیگا ہے انفسنا، کہ آپ اپنے ہم جنس لوگوں کو لے جائیں، انفسنا ہم جنس ان کو لے جائیں، اور بھی آپ بشر اور یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو لے جائیں۔ اور نساءنا بھی عورتوں کے جمع ہے، صرف بی اکیلی نہیں بنتی، نساءنا ہے کہ اور بھی عورتوں کو لے جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تو جمع کا حکم دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو لے جائیں، اور انفسنا جمع کا سگا تو صرف علی کو لے جائے، اور ونساءنا کا حکم آ جائے تو صرف بی خاتون جنت کو لے جائے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اگر اکیلا کو لے جانا ہے تو وہ کلیئر کر کہ آپ اپنے ایک عورت کو لے جائیں اور ایک اپنے نفس کو لے جائیں؟ یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اگر اکیلے کے لیے تھا تو وہ بس اتنا آ جاتا کہ اے رسول آپ اپنی ایک عورت کو لے جائیں اور ایک اپنے نفس کو لے جائیں، تو پھر تو یہ کلیئر بات ہوتی کہ لفظ ہی ایک ہے، واحد کسی گئے ہیں، لیکن یہاں تو جمع کسی گئے ہیں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ میں یہ عربی نہیں آتی تھی؟ اس کا مطلب کہ جب جمع ہو کے سیکھے ہیں تو رسول اللہ اوروں کو بھی لے جاتے، لیکن مبالغہ ہوتا تو لے جاتے، مبالغہ ہوا ہی نہیں، ابھی شرطیں ہی طے نہیں ہوئے تو انہوں نے انکار کیا شرطوں کے دوران کہ ہم مبالغہ نہیں کریں گے، مبالغہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں پھر اس میں یہ کہتے ہیں کہ انفسنا، علی نفس رسول ہے، اللہ کے بندے علی اگر نفس، میرے خیال میں بھائیو نفس رسول ہے تو پھر بتائیں کہ بی بی خاتون جنت، اگر علی وہی ہے جو رسول ہے تو علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح کیسے کیا؟ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اگر نفس رسول ہے علی تو بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ سے نکاح کیسے کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ وہ جائز ہی نہیں ہوگا، بیٹی سے نکاح تو جائز نہیں ہوتا، وہ تو گناہ کا کام ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نفس کہا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، سورۃ روم آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمایا کہ عورتیں جو ہے نا وہ بھی مرد کا ہی نفس ہوتی ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی نفس رسول ہوئیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ روم۔ اور اللہ تعالیٰ نے جگہ پر بھی فرمایا قرآن مجید میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے ہی نفسوں میں سے رسول کو بھیجا۔ اب آئیں، مومن بھی نفس رسول ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے یہ آیت آل عمران آیت نمبر 164۔ اور بیویاں تمہارے نفوس سے ہیں، یعنی کہ وہ بھی نفس ہیں مرد کا، سورۃ روم آیت نمبر 21۔ تو معلوم ہوا بی بی عائشہ صدیقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ بھی نفس رسول ہیں۔ اور یہ مومن قرآن فرماتا ہے جتنے بھی مومنین ہیں وہ بھی نفس رسول ہیں۔ تو صرف علی تو اس میں نہیں آ جاتا کیونکہ وہ بھی وہی جنس ہے، بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس بشر تھی، علی بھی بشر تھا، خواتین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشر تھی، اور مومن لوگ وہ بھی بشر ہیں، تو وہ ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر آپ کہیں گے کہ وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈٹو کاپی تھی اور بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نفس تھا تو رسول کی طرح تھا، محمد تھا، تو پھر تو وہ نکاح بھی جائز نہیں ہوگا بیٹی کے ساتھ۔ تو یہ باتیں بھی غلط ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویتیمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ یہ تو کہنے لگے کہ حضرت علی بھوک سے تھے اور ان کے گھر والے اور بچے بھی 4 5 سال کا، تو فقیر لوگ آتے رہے 3 دن تک۔ ایک دن مسکین آیا، روزے کے حالت میں تھے، انہوں نے اس کو کھانا دے دیا، اور پھر دوسرے دن یتیم ایک آیا، انہوں نے پھر اس کو کھانا دے دیا، تیسرے دن اسیر قیدی آیا، غلام آیا، وہ کھانا انہوں نے دے دیا، اور خود بھوکے سارے کے سارے اہل بیت بھوکے سوئے۔ تو یہ روایت امام قرطبی تفسیر قرطبی میں ہے، یہ جعلی ہے، بناوٹی ہے اور جھوٹی ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے۔ اس میں ایک راوی ہے جعفر جوفی،
اس پر تنقید ہے کہ وہ حدیثیں گھڑتا تھا. انہوں نے ویسے حدیث گھڑ کر اور فضائل علی میں وہ لائے ہیں، تو یہ بات جھوٹی روایت ہے. تفسیر قرطبی میں بھی اس بار جرا ہے، پھر جھوٹی ہے اس لیے وہ غلط ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر تیرے لیے ہے یا میرے لیے ہے؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ سورۃ احزاب کی آیت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تطہیر کی آیت اے ابو بکر تیرے لیے ہے یا میرے لیے ہے، فضیلت میری ہے یا تیری ہے. لہذا وہ جتا رہے ہیں کہ خلافت کا حق میرا تھا، تیرا نہیں تھا. لیطہرکم بہ وَيَذْهَبْ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَانِ. سورۃ انفال آیت نمبر 11. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اذ جو غشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان. یہ آیت نمبر 11 سورۃ انفال. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اونگ دے دی، سکون دے دیا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے بارش برسا دی. لِيُطَہِّرَكُم، تاکہ تمہیں پاک کرے. بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کا رجس جو ہے وہ تم سے دور کرے. وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہیں ثابت قدم رکھے. تو یہ صحابہ کے بارے میں ہے جو جنگ بدر میں تھے. اس میں ابو بکر بھی تھا تو عمر بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. ادھر بھی یہی ہے، رجس کی جگہ رجس ہے. یُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اہل البیت، اور یہاں پر صحابہ کے لیے فرمایا وہی الفاظ ہیں. ادھر بھی لیطہرکم ہے، یہاں پر بھی لیطہرکم بہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. یہ صحابہ کے لیے ہے. تو یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ تطہیر کی آیت تمہارے لیے، یہ تطہیر کی آیت تو صحابہ کرام کے لیے بھی ہے. وہی الفاظ ہیں. وہاں جو تطہرکم ہے اور وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ ہے، یہاں پر بھی وہی الفاظ ہیں. تو تطہیر کی آیت تو صحابہ کرام کے لیے بھی ہے میرے بھائیوں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ حضرت ابو بکر نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے خود گڑھ دیے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ رد شمس تیرے لیے ہوا ہے، یعنی کہ سورج کو جب نماز فوت ہو گئی تھی تو سورج کو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا، واپس کر دیا تھا. میرے لیے ہوا تھا یا تیرے لیے؟ یہ بات غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں ہے کہ عصر کی نماز فوت ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نمونہ چھوڑا ہے تاکہ وہ لوگ جن کی نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، ٹائم پر نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ چھوڑا ہے نا. اگر سورج کو واپس لوٹا دیا اور کسی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا نہ ہوتی تو امت کے لیے نمونہ نہ ہوتا. امت کے نمونہ ہر ایک چیز دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا کہ دیکھو میری اگر نماز قضا ہو گئی تو میں نے کیا کیا، جو ہی مجھے جاگ ہوئی ایک دم پڑھ لی. صحیح بخاری کے اندر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں لوٹایا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹاتے ان کی قضا نہ ہوتی اور ہماری قضا ہوتی تو ہمارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ نہ ہوتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے. نمونہ جب بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو، سورج واپس نہ لوٹے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نماز قضا ہو تاکہ ہمارے نمونہ ہو کہ ہمارے بھی نماز قضا ہو جائے تو ہم کیا کریں. تو یہ بھی ان کی بات غلط ہے. پھر وہ کہتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ تیرے لیے ہے یا میرے لیے ہے؟ تو ابو بکر کہتے ہیں تیرے. ابو بکر بتا، بدر کا دن، احد کا دن، جب سب فرار ہو رہے تھے، جبرائیل وہاں سے آواز دے رہا تھا، نعرے لگا رہا تھا آسمان سے، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. یہ نعرہ آپ کے لیے لگایا گیا ہے یا میرے لیے جبرائیل نے نعرہ لگایا؟ ابو بکر نے کہا نہیں، یہ نعرہ آپ کے لیے لگایا گیا ہے. یہ بات غلط ہے بھائی. لا فتح الا علی، فتح نہیں ہو سکتی علی کے بغیر. لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار علاوہ کوئی تلوار نہیں، علی کے بغیر فتح نہیں ہوتی. جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نہیں گئے. ابو بکر اور عمر تھے، عثمان تھے، سارے تھے. تو وہ تو فتح ہو گئی. جنگ تبوک ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بتاؤ میرے بھائیوں،
ہوئی ہے، صاف ظاہر ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ علی کے بغیر بھی اور علی کی تلوار ذوالفقار کے بغیر بھی فتوحات ہوئی ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا یا نہیں ہوا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ روم فتح ہوا یا نہیں ہوا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ بیت المقدس کو یہودیوں سے چھڑوایا گیا کہ نہیں چھڑوایا گیا؟ فتح حضرت عمر نے کی یا نہیں کی؟ یہ سارے فتوحات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہیں۔ یہ جتنے بھی دنیا کے اندر مراکش، تیونس، افریقہ، یورپ، فرانس تک، قرطبہ، اسپین وغیرہ، یہ دنیا کے اندر یہ رشیا وغیرہ، یہ جو چیچن وغیرہ، یہ بنو امیہ کا خاندان، عرب خاندان ہے چیچن جو رشیا میں ہے، اور دنیا کے اندر پھیلا تو یہ سارے 5 تنوں نے، اہل بیت نے پھیلایا۔ ان میں کوئی صحابی نہیں تھا، یہ صحابہ داخل نہیں تھے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور امیر معاویہ کے دور میں اسلام پھیلائے۔ یہ بات غلط ہے کہ علی کے بغیر فتوحات نہیں ہو سکتے۔ امیر معاویہ نے تو بہت زیادہ فتوحاتیں کی ہیں، تقریباً 24 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کو قائم کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ بھائی سب نے مل کر کیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ خیبر کو تم نے فتح کیا تھا یا میں نے کیا ہے؟ 39 دن ابو بکر عمر لڑ رہے تھے، لوگ زخمیں کھا رہے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 40 دن گیا، اور یہ کہ آنکھیں دکھ رہی تھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس وجہ سے نہیں گئے۔ مجھے بتاؤ کہ کچھ لوگ ادھر تیر کھا رہے ہیں، ان کے تلواروں کے زخم لگ رہے ہیں، تو وہ پھر بھی میدان جنگ میں ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کے دکھنے کی وجہ سے نہیں جا رہے، اور ان کو تیر کھا رہے ہیں، زخم کھا رہے ہیں، تلواروں کے زخم ہیں، نیزے کے زخم ہیں، سب کچھ ہے۔ مجھے بتاؤ تیروں کا زخم زیادہ خطرناک ہے تلواروں کا، عضو کٹے ہوئے وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، یا آنکھوں کا درد خطرناک ہوتا ہے؟ اور وہ زخم لگے ہوئے ہیں، پھر بھی میدان جنگ میں علی رضی اللہ عنہ کو کوئی زخم نہیں ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آنکھیں دکھنے کا تکلیف کم ہے، وہ تلوار کے زخم جو ہوتے ہیں نا تیر کے، وہ زیادہ ہوتے ہیں، خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ وہ صحابہ وہاں 39 دن تک تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں دکھنے اس وقت جاتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ یہ تو محبت جیسی ہونی چاہیے تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایسی نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تھا، محبت یہ ہونی چاہیے تھی کہ رسول نہ بھی بلاتا تو خود جاتے۔ یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول کے بلانے سے گئے ہیں، اور جس کو بلا کر پھر داخل کیا جائے جنگ میں، تو یہ مقصد ہے کہ یہ کم تر محبت کی نشانی ہے۔ اور زیادہ بہتر محبت کیا ہے کہ بغیر بلائے ہوئے علی رضی اللہ عنہ جاتے تو وہ محبت زیادہ اچھی ہوتی۔ یہ کم تر محبت ہے کہ انتظار میں بیٹھا رہا ہے بندہ کہ جب تک رسول نہیں بلاتا تو میں نہیں جاؤں گا۔ تو پھر نوجوان بھی تھا، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتے ہو مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، تو مشکل کشا کی تو آنکھیں دکھتی نہیں ہیں، وہ تو پریشان ہی نہیں ہوتا، اس کو تکلیف ہوتی نہیں ہے۔ جب علی رضی اللہ عنہ اوروں کی تکلیف دور کرتے ہیں، اوروں کے لیے مشکل کشا ہیں، اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، خود یہ کیسے مشکل کشا ہوئے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور آپ نے اپنا لعاب وغیرہ آنکھوں میں لگا دیا تو پھر شفا ملی۔ تو وہ مشکل کشا کو تو تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل کشا ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ان کو تکلیف تھی بہت زیادہ۔ جو دوسروں کو تکلیف دور کرتا ہے اس کو تو خود اپنی تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی غلط بات ہے کہ صحابہ سارے لڑ رہے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے لیے کیا جائے کہ یہ فاتح ہے اور باقی سب کو کہا جائے کہ یہ زیرو ہے۔ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے بھائی، ایک ٹیم ورک ہوتی ہے۔ ٹیم ورک میں صرف ایک بندہ آپ اس کو کہیں کہ سارا کچھ اس نے کیا، یہ ہیرو ہے باقی زیرو ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ ہاں یہ کہہ دیں کہ حصہ زیادہ ہو جاتا ہے، کسی کے 4 آنے ہیں، کسی کے 8 آنے ہیں، کسی کے 2 آنے ہیں، کسی کے 3 آنے ہیں، کسی کے 12 آنے ہیں، پرسنٹیج ہوتی ہے، کسی کی 10% ہے، کسی کی 20% ہے خدمت، کسی کی 30 ہے، کسی کے 40 ہے۔ لیکن یہ کہیں گے فاتح خیبر صرف حضرت علی ہے باقی کچھ اس کو آپ زیرو کر دیں، یہ تو بہت بڑا عدل اور انصاف کے خلاف ہے۔ لوگ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کسی کا سب زیرو ہیں، وہ صرف حضرت علی کو فاتح آپ قرار دے دیں، یہ تو بہت ظلم ہے۔ فاتح خیبر یعنی رسول اللہ بھی نہیں ہے جو کمانڈر ان چیف ہے۔ لوگوں کے مختلف جگہوں پر لڑانے کے لیے جگہ مقرر کرنا مختلف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ آپ یہاں پر آ کر کہتے فاتح خیبر علی ہے، اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیرو ہو گئے، نعوذ باللہ میرا۔ بھائی یہ پرسنٹیج میں ہوتی ہے ہر ایک کی مدد،
ہر ایک کی قابلیت کی پرسنٹیج ہوتی ہے. یہ نہیں کہ سب کو زیرو کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور کہتے ہیں کہ فاتح خیبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے زیرو بنا دیا. کیا یہ محبت رسول ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں؟ اتنا بڑا ظلم. پھر وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عبد المطلب تک سب نکاح میں تھے اور کوئی زانی نہیں تھا. کہتے ہیں یہ اس کے اولاد ہے, تم ہو یا میں ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کر عبد المطلب تک کوئی زنا کی اولاد نہیں ہے. اس کا مطلب یعنی کہ کیا ہے کہ تم ابو بکر زانی کے اولاد ہو, ہم نہیں ہیں, تم زانی کے اولاد. بقول رسول الله صلى الله عليه وآله خرجت أنا وأنت من نكاح لا من صفاح من لدن آدم إلى عبد المطلب أم أنت. یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں بالکل شریک ہو, نسب میں وہ شریک ہو, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے کہ میں اور آپ آدم سے عبد المطلب تک, آدم سے عبد المطلب تک ہمارے آبا سب نکاح میں تھے, زنا میں کوئی نہیں تھا. ہماری پشت میں آبا میں کوئی زنا نہیں ہے, سب نکاح شرعی نکاح سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آبا. یہ خطاب نبی نے مجھ سے کیا ہے یا تجھ سے کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں, بل انت آپ, بل انت آپ کو. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ اللہ یاری کا یہی عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر زانیوں کی اولاد ہے. وہ اللہ کے بندے یہ بھی تو سوچو کہ اگر وہ زانیوں کی اولاد تھی تو ابو بکر ایسے لوگوں سے رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ ابو بکر اگر زنا کی اولاد ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, تو کچھ سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خاندان سے پھر وہ ان کی بیٹیاں لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر سے سلیکشن کرتے ہوئے اب ان سے لڑکیاں لی, ان کو سسرالی رشتہ دار بنایا. اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غلطی کی. اور پھر وہ یہ بھی تو تم کہتے ہو نا کہ وہ پھر دونوں کافراں تھی, عائشہ صدیقہ اور حفصہ. اللہ یاری کہتا ہے یہ دونوں کافر عورتیں تھیں, کافر عورتیں تھیں. کافر عورتوں کو رسول, اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی اس وقت سلیکشن کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں بناتے ہوئے استغفر اللہ معاذ اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غلطی کی, ان سے لڑکیاں لی اور وہ زنا کی اولاد ہے ابو بکر عمر. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلطی کی, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے 11 اماموں سے غلطیاں اس طرح کی نہیں ہوئیں کہ وہ زناکار عورتوں سے شادیاں کی انہوں نے. جو 11 امام 12 امام ہیں, آپ ان کے لیے یہ عقیدہ نہیں رکھتے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتے ہیں کہ ان کی جو عورتیں بھی تھیں وہ بھی کافر تھی, کافراں تھی عورت, اور انہوں نے زانی خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سسرال بنایا. نعوذ باللہ منہ. تو کتنا برا عقیدہ ہے. تو میں اللہ یاری کو کہوں گا, پھر حکم ہے نا کہ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اے لوگو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا, اگر تم نہیں کرتے, فإن اللہ لا يحب الکافرین, تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ یاری صاحب, اگر تم سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی خاندان سے شادیاں کی, تو تم بھی پھر کرو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. تو تم بھی اپنا سسرالی خاندان وہ بناؤ جو زناکار ہو, یا جن کی عورتیں خراب ہوں, صحیح نہ ہوں. تم کیوں نہیں کرتے؟ تم تو چنتے ہو, سلیکشن کرتے ہو کہ اچھا خاندان ہو. ہر بندہ دیکھتا ہے کہ اچھا رشتہ ہو اور اچھا خاندان ہو. ہر بندہ کی یہ نیت ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سوچتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شادیاں کرائیں وہ غلط خاندان سے کروائیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جان بوجھ کر غلط خاندان سے شادیاں کی تو تم بھی کرو نا. تو میں کہتا ہوں اللہ یاری صاحب, تیرا جو سسرالی رشتہ دار ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ زناکار ہیں, ان سے شادی کی ہے آپ نے, جو آپ کے سسر وغیرہ ہیں وہ حرامزادے ہیں, حرامزادوں سے پھر شادی کرو نا. میں اللہ یاری صاحب اور ان کے جو ہم نوا ہیں, ہم عقیدہ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیوز کا جواب دیں. کیوں نہیں جواب دیتے؟ میں تو کئی چیلنجیں دے چکا ہوں, کیوں وہ خاموش ہیں؟ جواب دیں اللہ یاری صاحب. آپ اور آپ کے وہ ہم نوا ہیں, وہ میری ان کلپوں اور ان ویڈیوز کا جواب دے دیں. میں سوالی بن کر آپ کے پاس نہیں آؤں گا جیسے اور لوگ سوالی بن کر آپ سے وہ سوال جواب کرتے ہیں. نہیں, میرے خلاف ویڈیو بنائیں اور آپ کے خلاف جیسے میں ویڈیو بناتا ہوں آپ کو جواب دیتا ہوں, آپ بھی مجھے جواب دیں. اور انشاءاللہ العزیز میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں, پکڑتا رہوں گا غلط بات پر انشاءاللہ العزیز.
جس کو امام جعفر صادق ابو بکر کو زاہد کہیں، نہج البلاغہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی اور عمر کی تعریف کریں اور آپ ان کو غلط کہتے ہیں، تو نہج البلاغہ کے اندر یہ خطبہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 225۔ فلاں شخص کی کارکردگیوں کو جزا اللہ دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنے فساد کو پیچھے چھوڑ گئے، سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے گئے، اللہ کی اطاعت کی اور اس کا پورا خوف بھی کھایا، خود چلے گئے۔ اندازہ لگائیں یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ابن ابی الحدید کہتا ہے، جو اس کے شارح ہے، وہ کہتا ہے لفظ فنا سے کنایا ہے حضرت عمر کی طرف، کہتے ہیں حضرت عمر ہے یہ۔ تو یہ اور کچھ لوگ اور جو شارح ہیں نہج البلاغہ کے اسی کتاب کے، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ابو بکر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر ہے۔ یہ حضرت علی ان کی اتنی تعریف کرے کہ اللہ کے اطاعت کی، رسول کے اطاعت کی، اللہ کا خوف کا، اللہ ان کو جزا دے، اجر دے، دعائیں مانگ رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، فتنہ فساد کو ختم کیا، سنت کو قائم کیا، بدعتوں کو ختم کیا۔ یہ آپ کا خطبہ ہے 225، اور ویسے اردو والے ترجمے میں 472 پر ہے یہ پیج، 472 پیج پہ۔ تو یہ آپ کا عقیدہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نہیں ملتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب ابو بکر عمر تو بھاگنے والے ہوتے تھے۔ ابو بکر اور عمر بھاگنے والے نہیں ہوتے تھے۔ اگر وہ بھاگنے والے ہوتے تو جنگ تبوک میں رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھاگنے والے میدان جنگ میں بھاگنے والوں کو رسول لے جائے، اور جو بہت کچھ فتوحات کرے اور جس کے بغیر فتح نہیں ہوتی، علی کو اس کو کہے تم ادھر عورتیں اور بچوں میں رہو۔ دنیا میں آج تک کسی انسان نے ایسا نہیں کیا کہ بھاگنے والوں کو مقابلے کے لیے لے جائے جنگ کے لیے، اور جو بہت دلیر ہو، جس کے بغیر فتح نہ ہو سکتی ہو، اور اس کو کہا جائے کہ تم عورتوں اور بچوں میں رہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں میں کہا کہ اور عورتوں کے میں رہو، اور ابو بکر عمر کو کسی جنگ میں پیچھے نہیں چھوڑا، ہر جنگ میں لے جاتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھاگنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں لے جائیں، اور جو بھاگنے والے نہیں ہیں ان کو گھر بٹھا کے جائیں؟ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ یہ تو آپ لوگوں کے قول اور فعل میں ہی تضاد ہے کہ بہادروں کو گھر میں بٹھاؤ۔ یہی بات ہے کہ جنگ احد میں، بخاری میں ہے، بخاری کے اندر جنگ احد میں ابو سفیان جب چڑھا اور اس نے کہا اس محمد ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، اس وقت کے لوگوں کو دیکھو کہ ان کی نظروں میں آنکھ میں تنکا کون کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ابو بکر اور پھر عمر کا نام لیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ لیا ہے۔ بخاری کے اندر ابو سفیان نے چڑھ کے جب نعرے لگائے ہیں، جنگ جب ختم ہوئی ہے تو کہتا ہے کہ یہ سب شہید ہو گئے، تو پھر جواب بھی عمر نے دیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نہیں دیا۔ یہ بخاری کے اندر روایت ہے جنگ احد کے دوران۔ یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ فرشتے اتر سے مدد کرنے کے لیے، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی تھے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیوں بھیجتا تھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بزدلوں کو کیوں لے جاتے تھے؟ بہادروں کو گھر بٹھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر علی سب کچھ کر سکتے تھے تو مجھے بتاؤ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں نازل کیے؟ فرشتے کیوں آتے تھے؟ اچھا یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ فرشتے جس کو ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے کافر کو، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کی۔ جن کافروں کو فرشتے قتل کرتے تھے وہ سارے شیعوں نے ڈرامے بنا کے، فراڈ کر کے، دھوکہ عیاری کر کے، اس کا یہ اللہ عیاری نہیں ہے، یہ عیاری ہے۔ یہ عیاری نے عیاریاں کیے کر کے کیا کیا؟ اس کو سارے کھاتے میں ڈالا، حضرت علی کے کھاتے میں ڈالا۔ اگر یہ اس طرح سے بات ہے کہ حضرت علی ہی سارا کچھ جنگ انہوں نے فتوحات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بٹھا کے گئے؟ اور پھر ایران اور روم کو کس نے فتح کیا؟ پھر مجھے یہ بتاؤ کہ کسی ایک ملک کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد فتح کیا ہے؟ بتاؤ کس کو فتح کیا؟ کس ملک کو فتح کیا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بیٹی کس کو دی؟ فضیلت میری ہے یا تیری ہے؟ اگر بیٹی لینے سے فضیلت ہے تو علی رضی اللہ عنہ کو ایک بیٹی دے دی، لیکن عثمان کو 2 بیٹیاں دیں۔ اور یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، صفحہ نمبر 325 پہ
حضرت علی عثمان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے جو ہے نا داماد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سسر ہے. یہ دیکھیں نہج البلاغہ صفحہ نمبر 325 پہ ہے. وہ کہتے ہیں اب عثمان کو وانت اقرب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں عثمان. وشیت رحمن منہما، ابو بکر اور عمر کے مقابلے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قرابت دار ہیں. حالانکہ وہ تھے بنو امیہ خاندان سے تھے، تو وہ قرابت میں نزدیک کیسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے ان کے نکاح میں تھی، یہ 2 بیٹیاں. اور وقت نلتا من سحری معلوم ینالا، وہ دونوں کو ان کے جو ہے نا وہ رشتہ رسول اللہ سسر نہیں ہیں. وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سسر نہیں ہے، لیکن وہ تو سسر ہے. سحر سسرالی رشتے کو کہتے ہیں. تو یہ بتایا کہ حضرت عثمان تو آپ کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سسر بھی ہے، سحری سسرالی خاندان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سسرالی خاندان ہے، جو ان کا نہیں تھا تیرا ہے. یہ حضرت عثمان کو کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ ایک طرف حضرت علی ہیں اور صحابہ کرام ہیں، دوسری طرف آپ ہیں، ہم کس کی فرمان کون ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں حضرت حسن حسین جنت کے سردار ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں کہ تیرے بیٹے ہیں جو جنت کے سردار ہیں؟ امام حسن حسین بالکل جنت کے سردار ہیں، لیکن جنت کے سردار بہت ہیں، وہ صرف 2 نہیں ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ حسن حسین جنت کے سردار ہیں بس، پھر علی کیا ہیں؟ وہاں پر وہ رایا ہوں گے امام حسن حسین کے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے؟ وہ بھی سردار ہیں، علی بھی سردار ہے. تو اس طرح سے ابو بکر بھی سردار ہیں، عمر بھی سردار ہیں. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں قبر میں، جنت کے باغ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنت کے باغ میں سوئے ہوئے ہیں. پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ گرایا، حاملہ تھی اور اس کا بیٹا تھا محسن تھا جو کہ شہید کر دیا گیا. ان ظالموں کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو پاؤں نہیں ہوتے. وہ جب عمر رضی اللہ نے دروازہ گرایا اور حاملہ تھی تو بیٹے کا نام محسن کیسے پہلے بھی پڑ گیا؟ نام بھی بتاتے ہیں اس کا کہ نام اس کا محسن تھا. ابھی وہ حاملہ تھی، شہید ہو گئی، بیٹا بھی شہید ہو گیا، تو نام کیسے پڑ گیا اس بیٹے کا جو ابھی پیٹ میں ہے، جو پیدا ہی نہیں ہوا، تو نام بھی محسن ہو گیا پہلے ہی. تو اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کو پکڑتا ہے. یہ جھوٹ بولا انہوں نے، بیٹا ابھی پیٹ میں، نام کہاں سے آ گیا پہلے ہی، کہ اس کو نام بتا دیتے ہیں کہ وہ محسن تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو خوار کرتا ہے. اگر یہ ساری ہم فضیلتیں مانیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ہیں، تو پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دن ہیں نا، آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ ان 3 دن میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ساری خوبیاں اگر کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ علی میں یہ ساری خوبیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو امامت کس کو دی؟ ان 3 دن میں ایک بھی وقت علی کو نہیں دیا نماز پڑھانے کے لیے. بیماری کے حالت میں ہیں آپ، آخری ایام 3 دن مسلسل ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے رہے. یہ امامت صغرا، یہ تیاری ہوتی ہے امامت کبریٰ کے لیے. ابو بکر پڑھاتے رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر بندہ وہاں جاتا ہے جب بیمار ہوتا ہے نا، تو کہاں جاتا ہے؟ وہاں جاتا ہے جہاں اس کو پیار ملے، محبت ملے. آخری ایام وہاں گزارنے کی کوشش کرتا ہے. جب بندہ بیمار ہوتا ہے اور ایام آخری ہوں تو کہاں زندگی گزارتا ہے؟ کوشش کرتا ہے کہ میں اس گھر میں جاؤں جہاں مجھے سکون ملے، راحت ملے، تیمارداری ہو، خدمت ہو میری، اور مجھے عزت ملے، محبت ملے. تو ایک طرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے اور علی بھی ہیں، اور ایک طرف عائشہ صدیقہ کا مقام ہے، ایک طرف عائشہ صدیقہ کا مکان ہے، گھر ہے، اور ایک طرف بی بی خاتون جنت کا مکان ہے، گھر ہے. اللہ کے رسول نے کس کو چنا آخری دنوں کے لیے رہنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہاں لے آیا؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آیا بی بی عائشہ صدیقہ کے گھر کے اندر. اگر عائشہ صدیقہ کافرہ ہوتی تو کیسے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نکال دیتا اور فاطمہ کے گھر جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت فاطمہ کے مقابلے میں زیادہ عائشہ صدیقہ سے تھی. اس لیے آخری 3 دن وہیں گزارے. پھر آپ دیکھیں کہ عائشہ صدیقہ کے گھر کی عزت اور احترام تو دیکھو
پھر نبی فرماتا ہے جہاں پر مجھے موت آ جائے وہیں پر مجھے دفن کرنا ہے. اور نبی ہے سو یکبد فی ہے یدفن، نبی کو جہاں وفات ہو جائے اس کو اس در ہی دفن کرنا ہے. تو عائشہ صدیقہ کے گھر میں دفن ہوئے. یہ وصیت نہیں کی کہ مجھے دفن کرنا ہے علی کے گھر میں، فاطمہ کے گھر میں دفن کرنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. امامت بھی عائشہ صدیقہ کے باپ کو دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو بھی چھوڑ کر، بیٹیوں کو چھوڑ کر بی بی عائشہ کے گھر میں 3 دن زندگی گزاری، آخری ایام. یہ انتہائی محبت کی نشانی ہے. اور پھر عائشہ صدیقہ کے جسم پر ٹیک لگائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں. یہ محبت کی انتہا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دفن ہونا بھی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں کیا ہے، وہاں دفن ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں دفن کروایا. پھر ابو بکر و عمر بھی آ گئے وہاں پر ہی. اگر فاطمہ تو زہرا کے گھر میں جاتے تو علی دفن ہوتے، امام حسن حسین ہوتے، فاطمہ دفن ہوتی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوا. اس سے یہ بالکل پتہ چلا کہ ابو بکر صحیح العقیدہ تھے، اور عائشہ صدیق اور حفصہ یہ پکی مومنہ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب ترین بیوی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کی ماں ہے عائشہ صدیقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. یعنی کہ جو کہے گا کہ میری ماں ہے تو وہ مومن ہے، اور جو کہے میری ماں نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن نہیں ہے، وہ ایماندار نہیں ہے. ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعۃ ابتغوا قتلی وانتہبوا ثقلی واخذوا مالی. ہے یہ امام حسن فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ان معاویہ خیر لی، معاویہ میرے لیے بہتر ہے. حکومت معاویہ کو دے دی نا صلح کر کے. یزعمون من ہؤلاء، ان سے، یزعمون انہم لی شیعۃ، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. حضرت حسن کے کلمے پر، قسم پر یقین رکھتے ہو یا نہیں رکھتے؟ یہ کتاب بھی آپ کی ہے احتجاج تبریسی. اسی سے ہی اللہ یاری نے وہ حدیث پڑھی ہے جو صفحہ 156 پر ہے. اور یہاں پر حضرت حسن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم امیر معاویہ شیعوں سے بہتر ہے، اور یہ قاتل ہیں، میرے مال کو لینے والے یہ شیعہ ہیں. ابتغوا قتلی و اخذوا مالی، اور انہوں نے میرا مال وغیرہ بھی لوٹا ہے، وہ شیعہ ہیں. اندازہ لگاؤ، قسم اٹھا کے بات کرتے ہیں. یہ امام حسن کی گواہی شیعہ کے بارے میں میرے بھائیوں، وہ نہج البلاغہ میں ابو بکر اور عمر کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہیاں. تو اللہ یاری کی بات مانو، یا قرآن کی بات کو مانو، یا آپ اپنے اماموں کی باتوں کو مانیں، یا حدیث کو مانیں. یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. قرآن مجید کی کو جمع کرنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے. ثم اخذت بید فاطمہ، پھر میں نے بی بی فاطمہ خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا. وابن الحسن والحسین، اور دونوں بیٹے حسن اور حسین کا. فدرت علی اہل بدر، پھر میں گیا اہل بدر کے پاس. قرآن مجید سے فراغت کے بعد پھر میں بی بی فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، امام حسن اور حسین کو بھی پکڑا، اور اہل بدر کے صحابہ کے پاس گیا. وہ اہل سابقہ، اور وہ ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار کے پاس بھی گیا. اشدتہم حقا ودعوتہم الی نصرتی، پھر میں نے اپنی ان کو حق کے بارے میں بتایا کہ حق میرا بنتا ہے خلافت کا، اور ان کو دعوت بھی دی کہ میری مدد کرو. فما اجابنی منہم الا اربعۃ، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی. الا اربعۃ، سوائے 4 کے، سلیمان و عمار و ابو ذر و مقداد. ابو ذر، عمار، سلیمان اور مقداد کے علاوہ میری بات کسی نے نہیں مانی. سب نے انکار کر دیا کہ علی ہم تیری مدد نہیں کریں گے. وَلَقَدْ رَوَدتُّ فِي ذَلِكَ بَقِيَّةُ اہل بیتی، اور میں اہل بیتیوں کے پاس بھی گیا، جو اہل بیت تھے ان کے پاس بھی جاتا رہا اس معاملے میں. فَأَبَوْا، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا. یعنی کہ کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ، آج آپ دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو لے کر لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں کہ مجھے خلیفہ بناؤ، میری مدد کرو. قرآن مجید سے فارغ جمع کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے ہیں،
مجھے بتاؤ کہ کیا آج دنیا میں اندر کوئی بندہ ووٹ لینے کے لیے بھی جاتا ہے تو اپنے بچوں کو بیوی کو لے کر لوگوں کے دروازوں پہ نہیں جاتا؟ یہ حضرت علی کی شان ہے ان کے نزدیک کہ حضرت علی نعوذ باللہ منہا معاذ اللہ بی بی فاطمہ خاتون جنت، امام حسن حسین، اور خود لوگوں کے گھروں میں جاتے رہے اور ان کو کہتے رہے کہ بھائی میری مدد کرو، خلافت کا حق میرا ہے، اور سب نے انکار کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد پھر کہتا ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّ فِي ذَلِكَ بَقِيَّةُ أَهْلِ بَيْتِي، اور اہل بیت کے پاس بھی زیادہ رہا، فَأَبَوْا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، اہل بیت نے بھی انکار کر دیا، صحابہ نے بھی انکار کر دیا سوائے 4 کے، باقی سب نے ابو بکر کی بیعت کر لی تھی۔ تو مجھے بتاؤ کہ دنیا میں آج کوئی بندہ ہے جو دنیا میں ووٹ لینے کے لیے، آج گندہ ترین فتنے کا دور ہے، آج کل کے حالات بھی بہت برے ہیں، لیکن آج کل کوئی ووٹ دینے کے لیے بھی بیوی بچوں کو لے کر کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا۔ یار غیرت ہوتی ہے آدمی کے اندر۔ یہ آپ لوگوں نے حضرت علی اور ان کے اہل بیت کے یہ شان ہے آپ لوگوں کے نزدیک۔ یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے احتجاج تبرزی صفحہ نمبر 98 جلد نمبر ثانی 2، مطبوعہ ایران سے چھپا ہوا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مجھے خلیفہ بناؤ منتیں کرتے رہے، اور بچوں کو لے کر گئے، بیوی کو لے کر گئے، جو آج تک دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ یہ ہے شان شیعوں کے نزدیک۔ اللہ یاری صاحب مجھے جواب دیں ان باتوں کا، یا دوسرا جو آپ کے ہم خیال لوگ ہیں وہ بھی جواب دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔